السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا یہ ناول۔ آپ لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی مرضی کا کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور اچھا سا ناول لے کے آؤں گی جو تھوڑا لانگ ہے، تو اسے میں ریکارڈ کر رہی ہوں لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ منڈے کو میں وہ آپ لوگوں کو ناول دے دوں۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ناول بہت اچھا ہے، تو اس ناول کا نام جو آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں ہے امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پر اشتیاق نظر سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھٹکی وہیں دلہن کی بھی نظر اپنے ہاتھوں پر ٹھہری شفاف گلابی ہتھیلی اور ویران اور بے رونق پر پڑی تھی۔ سورج سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ نائمہ تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑاؤ، تھک گئی ہوگی۔ عاطفہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی اس لیے فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آئیے بھابھی، آپ کو اوپر بیڈ روم میں چھوڑاؤں۔ نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا، وہ بھی اس ماحول سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہوگی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے تھے، سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے طاہر زاد بھائی کو شرارت سے دیکھا تھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ہی جاتی ہیں، لیکن اگر خاص دلہن ہو اور جی دار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ دلہن ایک دم اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا۔ جائیے، وہ کہہ کر سائڈ پر ہو گیا تھا۔ نائمہ دلہن کو اوپر لے گئی تھی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی تھی، دلہن کا دماغ خوشبو سے جھنجھلا اٹھا۔ وہ ٹھٹک گئی تھی، اندر کسی کے ارمان سجے تھے اور ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے چاہ رہی تھی، گویا رونے چاہ رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے، وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی کی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تھا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی تھی؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہوا تھا، دل جیسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی جب اسے اپنے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا تھا۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا اور سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ دروازہ کھول کر پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر نیچے زمین پر ڈھیر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا زمین پر لٹک رہا تھا۔ سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں پر تھا۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا۔ نیچے اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا، وہ دلہن کا سونے کا گلوبند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلا بند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلوبند صوفے کے ساتھ کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ خود اوندھی لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہرون کامدار سلور دوپٹہ لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بجا بجا کر اس کے قریب آیا تھا۔ ربی، اس کی بھاری آواز بآسانی سے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربی، اس نے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ جیسے تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظر دلہن کی کمر پر پڑی تھی۔ پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، دودھے رنگ کا سلور رنگ کو مان دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی نظر چرائی تھی۔ ہیلو، سو گئی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کا بازو ہلایا تھا۔ اس کے لمس سے ایک قدم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم بیوی نہیں ہو میری؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں ہوں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، سمجھے؟ تم مجھے ایک دم چلائی تھی، تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں اپنے کی سزا، وہ چبا کر کہنے لگی تھی۔ میں روزے سر تا پیر دیکھتا رہ گیا تھا، روئی روئی سرخ آنکھیں، میٹھا میٹھا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی اس کی رائنیاں نظر ہٹ نہیں رہی تھی اس سے۔ تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، خاص نعمت ہو تم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے گال کو چھوا۔ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی تھی۔ کہا نا مجھے ہاتھ مت لگائیں، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، مگر اس کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رنگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں کہ میں آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بیچ لیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پنگار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی رافی کے ناخن نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور ایک دم اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر نیچے
پیچھے کی طرف بیڈ پر گر گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دھاڑا تھا، تم مجھے وہ حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی تھی، وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سے سیدھی ہوئی تھی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، بہت زور دے کر بولا تھا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ ہنسی ہوئی تھی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا اور آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اس نے چبا کر کہا تھا، تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو۔ وہ بھی چیخ رہی تھی، میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں۔ اس نے بھی کندھے اچکائے تھے، تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ اور پھر پرسکون ہو چکا تھا سید مہروز وقت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے ہونا، تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہے تمہاری صورت میں۔ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی تھی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی، اور اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جو تم سمجھ چکی ہو؟ وہ کہتا اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ برک کر پیچھے ہوئی تھی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی تھی۔ مسٹر رابی مہروز وقت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اپنی ضد پوری کرنا چاہتا ہوں، اور بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنا بھی آتا ہے۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا، ایک کمر سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی، وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسو اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بھڑکتی، اسے پرواہ نہیں تھی، بقول اس کے اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی بے سود سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا، وہ دونوں پاؤں صوفے پہ چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی، اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا دروازہ کھولو، باہر عارفہ بیگم کی پریشان سی آواز آئی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا، صوفے کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔ گڈ مارننگ موم، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے پریشانی کم کرنی چاہی تھی۔ وہ رابی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا تھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی کہ صفائی کر دیں، اس کی صفائی کر دیں، سر جڑا کر کہا تھا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن؟ اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ہی ناشتہ کرے گی، فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی اور وہ اندر آ گیا تھا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ، تھکن کی وجہ سے، یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھا تھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی تھی اور اندر حیران بھی ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفے بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہیں، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا دوں گی، جلا دوں گی سب کچھ۔ وہ ملازمہ کے پر چلانے لگی تھی، اتنے میں واش روم سے وہ باہر نکلا تھا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا تھا۔ وہ سٹی لا کر چلی گئی، البتہ وہ ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا، اور وہ بے بسی سے اس مقام پر آ گئی تھی کہ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز وقت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ ویسے دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہوگے، کوئی زبان ہی نہیں، مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے۔ تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی، اور مہروز وقت کی بیوی بننے پر فخر محسوس کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کی سزا سمجھ کر، اور میرے سر پہ مت ڈالو، تمہارے اس ولویرے سے کچھ نہیں ہوگا، غلطی کر بھی لی ہے نا، ماننا بھی سیکھو۔ میں اسے جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں گی تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا ملنی ہوگی، وہ چیخی تھی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں، جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا باہر رگڑنے لگا اور وہ نفرت سے رخ موڑ گئی تھی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی، مگر اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی موم کا نمبر ڈال کرتی رہی تھی، مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ موم کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف جا رہا تھا۔ تنگ آ کے اس نے لینڈ لائن نمبر پر کال کی تھی۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی رضیہ، میں رابی بات کر رہی ہوں، موم سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے قراری سے کہا تھا۔ سوری بیوی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے اسے کہا تھا، لیکن رضیہ تم ان سے
کہو اس صرف ایک بار۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ فون اس کی ماں نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی یہ سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو پر بڑی خیریت تو ہے؟ کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں تو پھر کال کس کی تھی؟ کال کی تھی جی۔ کس کو؟ اپنی موم ڈیڈ کو۔ اچھا بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم سن کر خوش ہوئی تھی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے بھی مجھے دکتار دیا ہے۔ عارفہ بیگم کی خوشی مان پڑ گئی تھی۔ ارے نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہے، تم سے ناراض نہیں رہ سکتی، یہ سب بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر جائے گا تو سب سے پہلے وہ تمہارا ہی خیال آئے گا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے مگر موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے، لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر نرم گوشہ ہوتا تو کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ بدگمان ہوئی تھی، لیکن بیٹا بات اصول کی اور سچائی کی ہے۔ تمہاری موم ریاض بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا تھا، میری ہنسی مذاق کو میرے گلے کا توق بنا دیا تھا۔ بس بیٹا سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرایا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے بھی۔ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کریے۔ بیوٹیشن آج شام تمہاری شادی کی ریسپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، نہ ہی تیار ہوں گی۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سے پہلے ہوئی ہے، ایک اب کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا۔ کیا تم پھر چاہتی ہو کہ لوگ باتیں بتائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشیاں کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھی اور وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر قدم ہلے تو کمرے کی طرف بڑھے جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے تھے۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دھوتیاں رنگ اور چمک گئی تھی اور اوپر سے اس کے تیکھے نئے نقوش اس کی خوبصورتی کو دوآتشہ بنا رہے تھے۔ موم اور کتنی دیر ڈیڈ 2 بار فون کر چکے ہیں، میں روز بے دھیانی میں اندر داخل ہوا تھا، لیکن اسے دیکھ کر میں بھوسا رہ گیا تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکایا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظر اس پر ٹکی رہی۔ یہی تو جھلک تھی جو وہ پاگل ہو گیا تھا اور آج اس کے ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ احسان نے مہروز سے سوال کیا تھا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن یار انہیں خیال کرنا چاہیے تھا نا، اکلوتی اولاد ہے ان کی بھابھی، اس طرح تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے۔ احسان نے رابی کے اکیلا پر نوٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی۔ مہروز نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ قصور بات تو تم بھی ہو، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، تم ٹھاٹ سے انجانے بنے بیٹھے ہو۔ اوے یار بس اپنے اونچے ادرش اپنے پاس رکھ، اس نے سن لیا نا تو ہنگامہ مچا دے گی۔ پہلے اپنا کوئی ہمنوا ڈھونڈ رہی ہے صوفی۔ الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار لیکن کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے۔ ماضی رابی اٹھ کے شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ہاں الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، آج واپس اسلام آباد جا رہے ہیں تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو رابی، جلدی تیار ہو کر آ جاؤ۔ نیچے آئی سکینہ بیگم اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب کیا ہوا؟ رابی نے پوچھا تھا۔ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینس پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں موم، الیاس بھائی کو پسند نہیں ہے ایسے لباس، اور پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں دیکھ رہے ہیں، کئی بار وہ کون سا پہلی بار ان کپڑوں میں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کئی بار تو دیکھ چکے ہیں موم، اپنے گھر میں ہوں میں۔ بیگم صاحبہ صوفی صاحب آ گئے ہیں، ملازمہ نے بتایا تھا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خدیجہ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں سلام دیا ہے، الیاس نے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ملے بھی ان سے۔ فاطمہ تمہیں اور رابی کو بہت یاد کرتی ہوں، تو فون پر بات کر لیا کرے وہ ہم سے۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے۔ اتنا ضروری بھی ہے، اسلام آباد آتی ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ڈالی تھی۔ رابی بیٹی کہاں ہے؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم ماموں جان، رابی نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری تھی۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ کبھی لاہور لائے نہ اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی قید ہے؟ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھیں، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بھانجی تھی، رابی سکینہ نے کہنا چاہا تھا۔ سوری، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ موم، میں باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی باہر ہی کروں گی فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کہتی باہر چلی گئی تھی اور الیاس آپ دیکھتے رہ گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے پوچھا تھا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر۔ احمد صاحب نے کہا تھا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے تھے۔
عارفہ حیرت پریشان لگ رہی تھی۔ خدیجہ بیگم نے کہا پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے، کیوں سب ٹھیک تو ہے نا؟ خدیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا تھا مہروز اس کا چچا بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا کہ احتشام نے شادی کر لی ہے وہاں، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو تم اس کی منگنی شادی کر کے بھیجتی۔ ہاں یہ غلطی ہوگی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلا کر شادی کروا دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کول ملائی تھی۔ یس موم کیا بات ہے؟ مہروز نے پوچھا تھا۔ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کہیں میں سن رہا ہوں موم میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں آپ؟ میری موم ہے، جہاں چاہیں کر دے، بس شادی سے پہلے ایک آدھ تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا تھا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے، میں کوئی تیز تراز بہو افورڈ نہیں کر سکتی۔ عارفہ نے اپنی پسند بتائی تھی۔ امی وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی۔ عارفہ کی نظر اس پر ٹھہری تھی، دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا فاطمہ کا، اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا تھا اور خدیجہ نے لحاظ سے اس کی بات کی تھی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی تھی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں ہے یہ سب۔ وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھے تو بہتر ہے تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اس نے خفگی سے کہا تھا لیکن موم تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کہ کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے، میرے ساتھ کیسے لگے گی؟ اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کروا دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری بچی ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ نے اسے چپ کروایا تھا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی گئی تھی۔ بڑی چھپی رستم نکلی ہو۔ منگنی بھی کر لی۔ رابی نے فاطمہ کو فون پر چھیڑا تھا، وہ اس کی باتوں پر ہنستی تھی۔ بس سب جلدی ہو گیا تھا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا، کیا مطلب؟ بنا دیکھے ہی جانتی تو ہو ابا کو انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں ہے۔ اف یار تمہارے ابا کو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ، شادی سے پہلے پتہ تو چلے کہ کیسا ہے، کون ہے، شادی کب ہے، جب وہ آئیں گے ہیں، انہوں نے ابھی آنا ہے۔ رابی پوری بات سن لو، فاطمہ نے کہا۔ رابی ہنستی تھی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ بٹ وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر ملانے سے شادی کر رہا ہے، اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی شادی کر رہا ہے، حیرت ہے۔ کیوں، کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی کی؟ ہوئی ہے نا تو تمہاری امی ابو کی، اگر تمہاری امی دیکھ لیتی تو ماموں کو گلے کا پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی تھی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا تو ماموں رہیں گی یا گھر میں میں، تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں میری نیچر میں سکون نہیں، ہر ماموں پابندیوں کے مالک ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، یہ مت پہنو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی تھی۔ آ جاؤں گی اتنے دن پہلے کہ جتنے پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا گیا تھا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے تھے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا تھا، وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی تھی۔ 2-3 بار عارفہ نے کہا کہ گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، زمین پر بوجھ تھا اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر فون کے قریب چلی گئی تھی، لیکن فون ڈیڈ تھا۔ پورا دن گھر میں چکراتے ہوئے گزرا تھا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھی، شام 5 بجے مہروز گھر آیا تھا تو وہ لون میں نظر آئی تھی، اسی طرف آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ وہیں خاموش رہی۔ جواب میں سلامتی بھیج دو۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ سلام کا جواب ہی نہیں دے بندہ؟ تم بس سلامتی بھیجو، وہ ظاہر خون لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا شوہر ہو، تم نہیں سلامتی بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ نہیں ہوگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر نہیں بنا، اس نے شرارت سے کہا اور وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگی تھی۔ اپنا موبائل تو اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ کیوں خیریت؟ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھڑکی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج ریاض صاحب کو کال کی تھی اور وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے سیلری سے دے دیا تھا اور فون لے کر کمرے میں آ گیا اور صوفی الیاس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو السلام علیکم۔ دوسری طرف خدیجہ تھی۔ وعلیکم السلام ممانی جان، میں رابی بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ایک دم سے فون کاٹ دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، اس کی نظر ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی تھی۔ یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدل گئی، اس نے غصے سے کہتے ہوئے پورے طاقت سے فون دیوار پر دے مارا تھا۔ جب وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں بھرا پڑا تھا۔
ماضی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، مہروز بھی پاکستان آ گیا تھا، فاطمہ کے گھر بھی چہل پہل تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے کمرے سے میوزک کی آوازیں آ رہی تھی۔ صوفی صاحب سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے، آرام سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی، جن میں ان کی تینوں چھوٹی بیٹیاں اور آپ بھی شامل تھی۔ وہ ابا جان فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا نہیں گیا تھا۔ بے شرم بے حیا، ذرا شرم نہیں آئی بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جڑ دیے تھے۔ وہ ماموں کل مہندی کا فنکشن، رابی نے کچھ بولنا چاہا۔ خبردار لڑکی، تم تو چپ ہی رہو، انہوں نے رابی کو چپ کروایا تھا۔ یہ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں، جہاں سے لائی ہو وہیں پھینک دو، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے ایسی چیزوں کی۔ حکم دے کر نکل گئے تھے اور وہ تینوں آنسو لیے بیٹھ گئی تھی۔ سوری یار، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ رابی کو افسوس ہوا تھا، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، ہمارا گھر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ شکر ادا کرے فاطمہ جو اس گھر سے جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنی اور سزا کاٹنی ہے۔ رقیہ نے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں، رابی نے کہا تھا۔ رہنے دو، پھر آ جائیں گے، رقیہ نے کہا۔ بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا تھا سونے کے لیے، رابی نے کہا۔ مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو۔ نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیوں نہ ہم ہی تمہیں چھوڑ دیں۔ گڈ نائٹ، تم بھی سو جاؤ، کل تو ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے، رابی نے چھیڑا تھا۔ رابی، فاطمہ ہنستی تھی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں، اور رقیہ کے بیڈ روم میں، وہ کہتے ہوئے نکل گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور کچن کی طرف گئی تھی۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور پانی پیا۔ وہ واپس تو جانے کے لیے چڑھنے ہی والی تھی کہ پاس رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تھا۔ 2-3 بار اس نے فون ریسیو کر لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہیلو، اس نے نارمل انداز میں پوچھا تھا۔ ہیلو، مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاطمہ لحاظ سے۔ رابی بری طرح چونکی تھی۔ آپ ہیں کون اور کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں، آپ اس سے بات کروا دے۔ رابی کے دماغ میں شرارت سوچی تھی، تو کہیں میں فاطمہ ہی ہوں؟ میں سید مہروز بات کر رہا ہوں، اس نے نام بتا کے اسے اچھلنے پر مجبور کیا تھا۔ آپ نے اس وقت کیوں فون کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا، سوچا آپ سے فون کر کے بات کر لوں، لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہے، تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے سوال پر بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ جو کل باتیں کرنی ہیں، آج اس کے لیے تہمت باندھنا چاہتا ہوں۔ کیسی؟ اس نے شرارت سے پوچھا تھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی، آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے ہیں، مگر میں نے سنا ہے آپ کے اندر زندہ ہیں۔ آپ کا سننا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع تو دے، پھر دیکھیے گا، کل جان لیجیے گا، ابھی وقت نہیں ہے، خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات تو سنیں۔ اس نے جلدی سے کہا۔ فون رکھتے ٹھہر گئی تھی۔ جی کہیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ رات اس پہر اس کے نے کال کی، وہ بھی رابعہ تھی، جس کا شرارتی ذہن سے الٹیاں پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل فون پر کال کریں۔ رات اس وقت ماموں جان، میرا مطلب ابا نہ آ جائیں، میرے سیل پر کال کریں، آپ ان کو فون پر بات کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے پھسلی، پھر خود ہی سنبھل گئی تھی۔ نمبر بتائیں، وہ تیار ہو گیا۔ اس نے نمبر دے دیا تھا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی تو تیز سے سیڑھیاں چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی تھی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو جی جناب، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے نیند آ رہی ہے، اب آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جاؤں؟ ہماری نیندیں ہی اڑا دی ہیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں، اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی ہے۔ وہ ادا سے بولی تھی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے، میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا تھا، تو مل گیا، تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی کیا۔ وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا تھا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہش چھوڑ دیں اور سو جائیں، کہہ کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ بیوٹیشین سے ٹائم لے لیا تم لوگوں نے؟ رابی نے پوچھا تھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا، یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں ہے، رائل بیوٹی پارلر اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم دیکھ لیتی ہوں۔ وہ تو آ جائے گی نا؟ مگر ابا وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ رابی رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے سے کہا تھا۔ فاطمہ پلیز، رابی پلیز، اور فاطمہ کی خاطر سے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی تھی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر رسید تھما دی تھی۔ اوریجنل جویلری پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لینا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی تھی۔ حال تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے، مہروز نے کہا تھا۔ وہ اس کی طرف اٹھ کے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگا۔ اس کی بشقہ
وہ گو رہا تھا، ابھی تمہاری کوئی بات اثر نہیں کرے گی، صبح صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو، انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہارے معاملات کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ اسے حوصلہ دے رہا تھا، میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی کے روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئی، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں بسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں۔ تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا؟ انسانوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی، اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں روز اس کے بکھرے ہولیے سے نظر چڑھا کے آتا، کتنے دن ہو گئے تھے اس کے ہوشربا حسن سے نظر چڑھا رہا تھا، شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ آج پھر اس کی لاپرواہی سے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا، رابی اس کی نظروں کے داغوں میں اپنا حلیہ دیکھ کر سر پہ ڈال کے تھے، فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی تھی، اب کیا فائدہ۔ وہ مسکرایا تھا، وہ گستاخی پر آمادہ ہوا تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھڑ پڑا کر رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا اور بہت سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی تھی، اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا، آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھی، اس نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر کھسکنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نظر پڑی تو تب جائے گی۔ آج کا رابع بیٹے کی کیا مصروفیات ہے؟ فیروز وقت فیروز کے ڈیڈ نے پوچھا تھا، وہ چائے میں چمچ ہلا رہی تھی۔ میرا دل خوش کرنا۔ وہ سرگوشی کر گیا تھا، اس نے قہر باز نظروں سے دیکھا تھا، اس کا نام رابعہ نہیں رابی ہے، رابی کا مطلب ہے بہار۔ عارفہ بیگم نے کہا تھا، ماشاءاللہ، میں اتنے دن سے رابی سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب پیار سے رابی کہتے ہیں، نہیں اس کا نام رابی ہے، رابی احمد۔ عارفہ نے پورا نام لیا تھا۔ رابی احمد نہیں، رابی مہروز کہو۔ وہ ہنس کر بولا تھا، میرے نام کے ساتھ رابی احمد ہی سوٹ کرتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ مہروز ٹھٹکے سے دیکھا تو وہ دونوں ہنستے مسکراتے چپ ہو گئے تھے، لیکن بیٹا ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں نا، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تھی، رابی تم کس فیشن میں بات کر رہی؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات ہی کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، بات کرنے کا بھی طریقہ ہے، یہ سب کو اپنا جیسا سمجھتی ہیں، نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا، اور مہروز کو نفرت سے گھیرتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی تھی، اور وہ دونوں مہروز کو سمجھانے لگے تھے، وہ جن حالات سے گزر رہی ہے اپسیٹ ہونا جائز ہے، آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے، وہ اگر اپسیٹ ہے تو دوسروں کی کیوں کر رہی ہے، بار بار اس کی غلطی سے یاد کروا کر تم اسے ٹارچر کر رہے ہو، اس طرح تو وہ نفسیاتی ہو جائے گی، اسے سختی برت کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ انہوں نے صاف طور پر سمجھایا تو وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا تھا، جہاں وہ پریشان ہو کہ انہوں نے کہا تھا، سوری میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ چونچلے پھر کبھی ہو جائیں گے۔ وہ بریف کیس اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، وہ دونوں میں چپ ہو گئی تھی۔ وہ واش روم سے شاور لے کے نکلی تھی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی تھی، اس نے ڈبہ اٹھا لیا تھا، موبائل سیٹ تھا، نیو ڈبہ پیک تھا، اس پر لکھا تھا مسز رابی مہروز۔ اس نے ملازمہ کو پکارا، جی بیگم صاحبہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب نے آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے، آپ نہا رہی تھی، میں نے بیڈ پر رکھ دیا۔ پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی، وہ پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، وہ چپ تھا، کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن وہ اس کی اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے باہر گئی، فون ڈائری سے اس کے فون کا آفس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے مصروف سی گمبھیر آواز سنائی دی، یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ ہیلو، خاموشی پا کے اس نے دوبارہ بولا تھا، ہیلو میں رابی احمد بول رہی ہوں۔ اس نے ہمت کی تھی، اچھا میں سمجھا فاطمہ ریاض بات کر رہی ہے، اس نے چوٹ کی تھی، فاطمہ تم جیسوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر رابی تو بات کرنا پسند کرتی ہے نا، مجھے پتا نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، ورنہ کبھی بات نہ کرتی، مگر مجھے پتا تھا تم کتنی اعلیٰ ہو، تبھی تو بات کی تھی میری جان۔ اس نے مزے سے کہا تھا، اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی، اس نے غصے سے فون رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی تھی کہ فون پھر سے بجنے لگا تھا، اس سے پہلے تو اگنور کیا پھر اٹھا لیا تھا۔ ہیلو میں روز وقت بات کر رہا ہوں، پتا ہے دنیا میں ایک کم ظرف انسان ہے، میری کم ظرفی کو تم نہیں جانو گی تو اور کون جانے گا، میری کم ظرفی کے سب ہتھیاروں سے واقف ہو تم نے فون بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے۔ کیوں؟ میں نے تو نہیں مانگا تھا، لیکن مجھے پتا ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، فون بھی آج کل کی ضروریات میں شامل ہے، میری ضرورتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، کس چیز ضرورت کو پورا کرو گے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا، تم ایسا کرو اپنی ضروریات کی لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا پورا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، تو لکھو۔ رابی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، اسے زنچ کرنا چاہتی تھی، گاڑی، بلیک سلون
کیا بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا تھا نہیں، میں پہلے بھی بلیک استعمال کرتی تھی۔ سوری، یا ڈیلر آ گئے ہیں، کچھ میں لسٹ کا کام گھر آ کر کرتا ہوں۔ بس اتنی جلدی بس نہیں، ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جس سے مانگنے میں مزہ آئے اور مجھے دینے میں خوشیاں۔ وہاں ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو، پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں۔ وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکاریں مارتی معلوم ہوتا تھا ابھی شو روم سے آئی ہوئی۔ یہ سب کر کے تو میری نظروں میں کوئی پسندیدہ شخص نہیں بن سکتے۔ میں روز وقت اس نے ناگواری سے کہا تھا اور پردے برابر کر دیے۔ آج سنڈے ہونے کے باعث وہ دیر تک سوتا رہا تھا۔ وہ بھی سو ہی رہا تھا کہ رابی نے گاڑی کی چابی اٹھائے باہر نکل گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مارکیٹ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے پڑتی گیٹ سے نکلی تھی۔ عارفہ بیگم کو اس کے تیور سے خطرناک بو آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی تھی۔ مہروز اٹھو، کیا ہوا موم؟ وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ رابی گاڑی لے کر نکلی ہے باہر، مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ اس نے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا۔ رابی کال اٹھا، اس نے میسج سینڈ کیا تھا مگر جواب نہیں آیا۔ کال اٹھاؤ ورنہ مجھے آنا پڑے گا تمہارے پیچھے۔ اس نے پھر سے میسج کیا تھا، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ خدیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا تھا۔ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی تھی۔ ماضی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے پوچھا تھا۔ مارکیٹ شاپنگ کرنے میں، روز نے کہا۔ کیا شاپنگ رہ گئی ہے جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اچھا میں بھی کہوں، ایسی کون سی شاپنگ رہ گئی ہے؟ حسان نے کہا، یہی تو خاص شاپنگ ہے۔ میں روز شرارت سے بولا تھا، چل تو جا کے گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں۔ کرتا دیا تھا مامی نے، حسان کہہ کر گاڑی سے نکل گیا تھا۔ میں روز دوسری طرف چل دیا۔ اس کا رخ اوریجنل جولرز کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا اسٹون ہے؟ یس سر، آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا تھا۔ کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ ایک منٹ، اس نے سیل نکال کر فاطمہ کا کل والا نمبر ڈال کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈال کیا، شاپ سے ہلکی مدھم آواز آنے لگی تھی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے پھر نمبر ڈال کیا، اس بار اس نے کال اٹھا رہی تھی۔ جی میرے صاحب، کہیے کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ آہستہ سے بول رہی تھی۔ دیکھیے فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا ہوں، تو پوچھنا چاہتا تھا کون سا نگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا تھا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ ذرا زور دے کر بولی تھی اور میں روز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جس کے منہ سے نیلم سنا تھا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی تھی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا۔ فون بند کر دیا۔ میں روز حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس نے اسٹائلش سے سوٹ پر بڑی سی چادر لے رکھی ہوئی تھی لیکن اسے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک جاتا، کبھی کہیں سے چادر جھلک جاتی۔ چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ میں روز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا تھا۔ اسی کا فون بجا تھا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا اور تیز سے آگے بڑھا۔ اسے کچھ پہلے کچھ کہتا کہ لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا تھا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی تھی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہے؟ یہ اس نے سیل مین سے پوچھا تھا۔ جی ڈائمنڈ راکٹ تھا۔ فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی اس لیے مجھے منع کر دیا۔ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا تھا۔ جی کہیے، رابی نے مسکرا کر کہا تھا۔ فاطمہ ہی ہے نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ایسے ہی، اس نے کہا۔ اگر شک بھی ہے تو کل مٹ جائے گا، سارے پیٹ کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کرے۔ رابی نے کہا۔ فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے؟ وہ دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا تھا۔ ابھی گھر میں صوفیہ الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس لیے گیٹ ابھی بھی کھلا تھا اور رابی کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی تھی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کے اس کی طرف آیا تھا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ فاطمہ اس نے سامنے صوفے پر کشن کور کرتی فاطمہ کو پکارا تھا۔ رابی، فاطمہ کھڑی ہوئی تھی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل کا رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ رابی روحان سے کہتی فاطمہ کے قریب آئی تھی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ کہتے رخ موڑ گئی تھی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہوگی، میری غلطی معاف کر دو مجھے فاطمہ پلیز۔ میں تمہاری وہی رابی ہوں جس کی بات سن کر ہی تم خوش ہو جایا کرتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ موڑ گئی ہوں، میں معافی کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں مگر تم تو اچھی ہو نا۔ رابی کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ فاطمہ نے پلٹ کے سے دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے ہوئے تھے۔ فاطمہ تم اندر جاؤ۔ صوفی صاحب کے بعد رابی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ فاطمہ کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ حکم نہ مانتی، وہ اندر چلی گئی تھی۔ فاطمہ رکو، رابی پیچھے لپکی تھی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ، لڑکی تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے۔ چوکیدار نے نہیں بتایا کیا؟ میرا نام لڑکی نہیں رابی ہے اور میں کوئی غیر نہیں ہوں، آپ کی بانجی ہوں، اس لیے پہلے میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، تم خود ہی چلی جاؤ۔ ریاض صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ جو غلطی مجھ سے آپ کی بیٹی سے
جو غلطی مجھ سے آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے. اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کے اسے قبر میں اتار دیتا. یوں سوال جواب نہ کرتا. مطلب آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں بانجی ہی سمجھتے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے. ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے. وہ روتے ہوئے بولی تھی میری بیٹی تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی. دور ہو جا میری نظر سے. انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا. آرام سے بات کرے صوفی صاحب, یہ کوئی غیر نہیں ہمارے گھر کی بچی ہے. ختیجہ ممانی رابعہ کے سامنے آئی تھی. خبردار ختیجہ, میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں. اسے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے. میرے ضبط کو نہ آزمائے. وہ غصے سے دھاڑے تھے. رابعہ اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری تھی. لے جاؤ اس کو یہاں سے. صوفی صاحب نے کارے سے کہا تھا. لے نہیں آیا ہوں صوفی صاحب, چھوڑنے نہیں آیا. مہروز نے آگے بڑھ کر رابعہ کا ہاتھ پکڑا تھا. بیوی ہے تمہاری, دھیان رکھا کرو کہاں جا رہی ہے کہاں آ رہی ہے. رابعہ ریاض صاحب نے طنز کیا تھا. جامع مسجد کے امام کے گھر آئی ہے, کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں ہے جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا طعنہ دے رہے ہیں. زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے, تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا. آپ کی بانجی سے شادی کی تو واسطہ نہیں رہا. یہی بتانا چاہتے ہیں آپ اس سے. میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے. کوئی بھگا کے نہیں لے کر گیا جو سب نے واسطے ختم کر دیے. اس سے پہلے جواباً ریاض کچھ کہتے اور رابعہ کا ہاتھ پکڑ سے کھینچتے ہوئے پلٹ گیا تھا. چھوڑو مجھے, میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی. اس نے شرمانے کی کوشش کی مگر اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی میں لے آیا تھا. فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا. خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی. ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا تھا کہ ریاض صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے. تم کیوں آئی ہو؟ مروزپا بھڑکی تھی. اپنی بیوی کی خبر رکھنے, اس کا دھیان رکھنے, سب کیا ذرا تمہارا ہی ہے. میرے کیے درے کا سبب تم ہو. کاش میں مر جاؤں. وہ دکھ سے بولی تھی. آئی ڈونٹ کیئر, میں دوسری شادی کر لوں گا. وہ اسے چھیڑنے لگا تھا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی تھی. وہ دن ہو گئے تھے. رابعہ کی طرف سے خاموشی تھی. کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا. پورا دن گھر میں گزار دیتے. مہروز اس کی یہ روکی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا. اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا. پر کچھ ہی دیر میں اس کے چچا صاحب کا فون آ گیا تھا جو انہیں اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے. مہروز نے حامی بھر لی تھی. اوکے بیٹا, شام 7 بجے تک پہنچ جانا. گاؤں کا راستہ خراب ہے. انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا تھا. اس وقت 4 بج رہے تھے. وہ آفس سے سیدھا گھر آیا تھا. عارفہ نے جلدی آتا دیکھ کر وجہ پوچھی تھی. آج ہم نے گاؤں جانا ہے صاحب چچا کے گھر ڈنر پر. اس نے عارفہ بیگم کو بتایا تو سیڑھیاں چڑھنے لگا. وہ جب کمرے میں آیا تو وہ چیئر پر جھولتی نظر آئی تھی. السلام علیکم, تم ٹھیک ہو؟ صوفے پر بیٹھے ہوئے پوچھنے لگا تھا. مجھے کیا ہونا ہے, بڑی سخت جان ہوں میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس سے ساتھ رہ کے جانا کسی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہوگا. میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی. مہروز چونکا تھا. مجھے کہیں باہر ہی لے کے چلو, میرا دل گھبرا رہا ہے. وہ شکستگی سے بولی تھی. کیوں, طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ یا پھر ڈاکٹر کے پاس چلے ہیں؟ وہ اٹھ کے قریب آیا تھا. ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں میرے اپنوں کی یاد نہ آئے. بہت یاد آ رہی ہے, تھک گئی ہوں میں. تو پھر اٹھو, تیار ہو جا. مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی. چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی تھی. مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کی اور بالوں میں برش کر کے آ گئی تھی. بس وہ حیران ہوا تھا. تو اور کیا, کوئی میک اپ وغیرہ, کوئی جولری نہیں؟ میرا موڈ نہیں ہے. لیکن رابعہ, وہ اسٹارٹ کرتے کرتے رکا تھا. اوکے ٹھیک ہے چلو. وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا. مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا لیکن رابعہ وہیں رک گئی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. اور بلیک کمبینیشن کے لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنے, میچنگ جولی اور لپسٹک لگائے, بہت خوبصورت لگ رہی تھی. تھینک یو, وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تھا. میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہاں مان کے کیسا فیل کرتی ہوں. تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھوں تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت, بلکہ بہتر ہو گئی ہیں. فیل کرنا چھوڑ دیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو گیا ہے. جی بے بسی آ گئی ہے. ورنہ کچھ سوچو, کبھی تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں یا بنا کہے ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں. اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیحہ میٹ کیا تھا. اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی اور باقی دیکھنے لگی تھی. تکلیف ہوئی سن کر؟ ہاں ہوئی ہے, اور مجھے تو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے. اس دن رات سکون نہیں, ساری رات جا کر گزارتی ہوں. تم سکون سے سوتے ہو, سوچتی ہوں تمہیں کب درد ملے گا. تم بھی جاگو تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں اپنی زمین پر لیے پھر رہی ہوں. ڈابی, تم خواہ اپنے سا پر طاری کیا ہوا ہے یہ, ورنہ جو ہوا ہے قسمت میں لکھا تھا. کب تک روک لگا کر بیٹھو گی؟ ایک گلاس پانی پلا دو, مجھے پیاس لگی ہے. اور ٹشو سے پسینہ پوچھتے کہنے لگی تھی. پریشانی سے ادھر دیکھنے لگا. پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا. مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی طرف گیا تھا اور منرل واٹر لے آیا تھا. رابعہ, اس نے گال تب دباتا. یہ لو پانی. اس نے بوتل دی اور فٹافٹ پی گئی تھی. آر یو آل رائٹ؟ اٹس آل رائٹ. کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا گرمی سے. وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی تھی. کیا یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ نہیں, اب میں ٹھیک ہوں. کھانے کے لیے کچھ لوگ ہی نہیں, البتہ جہاں جا رہے ہو اس کے لیے کچھ لے لو. مہروز چونک گیا تھا. تمہیں کیسے پتا کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی. وہ تو تمہیں پتا تھا. اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا. لڑکی سے پر پاگل کر رہی تھی. بس ایک تمہارا نہیں پتا تھا, باقی تو سب کا پتا تھا. اس نے کہا اور آنکھیں موڑ لی تھی. ماضی
گھر میں سب کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی، بارات آ گئی تھی، بارات آ گئی، لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر کھڑی تھی، ان میں رابی بھی شامل تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے مہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تھا۔ پھول نشاور کرنے میں پہل بھی اس نے کی تھی، وہ دم بخود رہ گیا تھا، اس کے قدم چم گئے تھے۔ لڑکی آخر معاشرہ کیا تھا؟ فاطمہ، اس نے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ رابی یس موم، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا تھا۔ وہ پلٹ کر ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی تھی۔ مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے تھے اس نے۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سرے خواب، جھوٹ اور فریب تھے، مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور ہے۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن میں تصویر سجائے، صبح کا بے چینی سے انتظار کیا گیا تھا اس نے، تو پھر اب وہ فیصلے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ اپنی بھابھی دیکھی تو انہیں اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کون انسان حیران ہوا تھا وہ بلیک شرارے میں، اس نے رابی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں ہے، کوئی اور ہے، بس یہی ہے۔ اب وہ مسکرایا تھا، احسان الجھا تھا۔ موم، اس نے پاس کر عارفہ بیگم کو بلایا تھا۔ جی بیٹا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھوپھو کی بیٹی ہے، رابی احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا تھا۔ بیٹھے میرے پاس۔ اس نے عارفی بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے ان کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ، آج تو چاند زمین پر اترا ہے، رابی نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ دلہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے، پاس کھڑی لڑکی نے کہا تھا۔ سبھی تعریف کر رہے تھے۔ فاطمہ غضب ہو گیا، اور دلہا نے شادی سے انکار کرتے رقیہ نے بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ رابی نے کہا۔ ہاں، وہ کہتا ہے شادی فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ رابی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رابی چکرا گئی تھی۔ ہاں، نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دلہا کو مارنے کے در پر ہیں۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ رابی تیز سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن تم نے اگر غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، لیاز صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ رابی کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی۔ سکینہ، بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا تھا۔ جی بلاتی ہوں۔ سکینہ ڈرائنگ روم سے باہر بھاگی تھی، مگر رابعہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ رابی، چلو میرے ساتھ۔ موم، سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی تھی۔ ادھر آؤ لڑکی، لیاز صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ جی وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا تھا۔ جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سننا تھا کہ لیاز صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ داڑھے تھے ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی۔ یہ سب محض ایک مذاق تھا، بس اس نے صفائی دی تھی۔ یہ مذاق تھا، کسی نامحرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بنانا، مذاق کرنا تمہارے لیے مجھ سے غلطی ہوگی ماموں جان، مجھے معاف کر دے۔ اس نے محنت کی تھی۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیں۔ انہوں نے فیصلہ سنایا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی آواز اڑے تھے۔ احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا ہے یا تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے سے؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں پاپا، میں روز فاطمہ کا نصیب ہوں، دلہن بنی بیٹھی ہے اور مر جائے گی۔ اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ میری بیٹی ہے صابر و شاکر، اور تو میں بھی خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو۔ لیاز صاحب نے حکارت سے کہا تھا۔ نہیں موم، کچھ تو بولیے پاپا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس نے ماں باپ سے التجا کی، مگر کسی نے کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گرنے کو تھے۔ انہوں نے لیاز صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراف نہیں کیا تھا۔ رابی روتی داڑتے مارتی رہی، مگر کسی نے ان کی نہیں سنی تھی۔ مہروز وقت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا۔ رابعہ کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی، اس کے دل اور زمین پر بھاری بوجھ تھا اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، اسے روکتے بلکتے کو بیچ دیا تھا، اسے سزا دے کر بیچ دیا تھا کہ اپنی سے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ کر دیکھ رہی تھی، مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی نشا لپٹ کر اس کی طرف اب گئی تھی اور اس سے لپٹ گئی تھی۔ روز خواب میں دیکھتی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے ہیں، روز ٹوٹ جاتا۔ نشا نے خوش ہو کر بتایا تھا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ نائمہ نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ رابی نے کہا۔ نزہت بیگم مہروز کی چچی نے رابعہ کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا، چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے رابی کا ہاتھ چوما تھا۔ رابی کی طرف سے بات کی اخلاق ہنستی تھی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر رابی کو دیکھا تھا۔ دیکھ رہی ہو اپنی بہن کا کمال صاحب؟ چچا نے کہا تھا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا مہروز نے جیب سے والر نکالا تھا۔ جی بھائی، وہ بولی تھی، یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے تھے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو، میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر ہنس دیا تھا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام، آپ تھوڑا اور ہنستے میرا کاروبار چل جائے گا، نشا نے کان میں کہا۔ رابی کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی تھی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کرو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ رابی نے کہا، نہ بابا، میں نہیں لوٹاؤں گی، پھر جو کچھ مرضی ہو جائے۔ بڑی طوطا چشم ہو یار، طوطا چشم نہیں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ رابعہ اس کی بات پر ہنس دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا، انہوں نے ہنستے مسکراتے کھانا کھایا تھا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور بھابھی
آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں، نشا نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ نصرت نے کہا تھا اٹس اوکے ماما، اب بھابھی ہمارا گھر کا ہی حصہ ہیں۔ رابی نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے تھے۔ بھابھی اب چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں برتن دھو دوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا تھا۔ رابی نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی تھی۔ چائے تیار ہے، رابی نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں۔ نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیں، میں بھی لے کر آتی ہوں۔ نشا نے کیسے ڈرائنگ روم میں جا کے سب کو چائے دی اور میں روز گشت کھانے کو تھا کہ کیا یہ وہی رابی ہے۔ چائے میں روز کی طرف رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نظر نے کہا تھا۔ حاضرین چائے کیسی لگی؟ تعریف سننا چاہتی ہوں، مروز نے چھیڑا تھا۔ میں کیوں سنوں، سننے وہ جس نے بنائی ہے۔ اس نے رابی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو؟ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی ہے تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریاں سمجھا ہے آپ نے مجھے؟ نشا نے ایک دم کہا تو سب ہنس دیے تھے۔ چلے رابی؟ ہاں، مروز نے وال کلاک کو دیکھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ صاحب نے پوچھا تھا۔ گھر، مروز نے جواب دیا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو، رات یہیں رکو گے؟ صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا بس کچھ نہیں سن رہا۔ کل جاؤ گے؟ بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا جاؤ، بھائی کو چھوڑاؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مروز کو روم میں چھوڑ آئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ مروز سو چکا تھا۔ وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی تھی، پھر صبح ہی آنکھ کھلی تو وہ مروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک دم کرنٹ لگا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے سار سے نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مروز کونے کے بل اٹھا، بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے، کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ رابی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی تھی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں سو گیا تھا۔ مروز بھی اس کے عقب میں آ کے اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو، کب کی آ جاتی؟ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کرنا چاہتی ہو؟ مروز نے پیار سے کہا تھا۔ بچہ وہی للان ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھ سے یہ بات چھپا لوگی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مروز نے اسے اپنی جگہ پر گھما کے اس کا رخ کیا، اپنی طرف کیا تھا۔ اس کا چہرہ تھام لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رابی ساکت کھڑی تھی۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ شخص جان گیا تھا جو اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا تھا مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی تھی مگر اس کا ہاتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفہ بیگم کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ رابی کو کیا ہوا ہے؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ طبیعت کو پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریڈی سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی تھی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ رابی اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا اس کہ اماں ابا سے بات ہو جائے۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ بیگم کو جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے۔ میں روز مسکرا دیا تھا۔ اپنی موم کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ رابی نے کہا تھا۔ مجھے تمہاری نہیں، اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ کیا حلیہ بنا لیا ہے، تمہارا حال بھی ایسا ہی کر دوں گی۔ وہ نفرت سے بولی تھی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بہ دن برباد ہو رہتے بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال رکھا ہے، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرق کی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرق کی بیوی ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی۔ یا جو رشتہ مجھ پر حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی کا نہیں ہوتا۔ ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی۔ شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب، معاف تو کر سکتی ہو نا۔ مجھے کسی نے معاف کیا، اس دن تم مجھے معاف کر دیتے۔ اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے ڈب بیچ لیے تھے۔ مروز رابی تیار ہے؟ عارفہ نے کہا تھا۔ نہیں، ڈاکٹر کو فون کر کے منع کرتے ہیں۔ مروز نے دوڑو کہا تھا۔ بریف کیس اٹھائے باہر چلا گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل۔ وہ جواب دیتا باہر نکل گیا تھا۔ لیکن بیٹا وہ رابی سے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ وہ ماں سے کہتا نکل گیا تھا۔ باہر نکل کے اس کے ذہن سے رابی کی باتیں نکل نہیں رہی تھی۔ پوری رات تک خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا وہ نہیں ہے جو مجھ سے بے چین میں ہو رہی ہوں؟ اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی ہوں؟ ساری رات جاگ کر گزری تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، میں روز بات کر رہا ہوں، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری میری یاد میں؟ رات اچھی گزری ہے، سکون سے تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا۔
تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آج آ رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ میرا اس وقت میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لی تھی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے، اور دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا تھا۔ جانتی ہوں، وہ بول کر کنگھی کرنے لگی تھی۔ تو پھر چلے ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلائی تھی اور میروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے لے کر گاڑی تک آ گیا تھا۔ رابی کا جسم اب خاصا صحت مند ہو گیا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری کو۔ اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا تھا، چلنے پھرنے کھانے پینے سے خیال رکھتا تھا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ بھی ریگولر ہو رہا تھا، دوائیں بھی ٹائم پر دیتا تھا۔ اس نے رابی کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میروز وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی چیخ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میروز کو پکارا تھا، رابی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ چلاتی ہے۔ تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ رابی کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں موم کو بلاتا ہوں۔ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ میروز نے گاڑی نکالی۔ رات کے 3 بجے اچھے خاصے افرا تفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افرا تفری بھول گیا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھمایا تھا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ میروز کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرو۔ چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا تھا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ میروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا تھا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر رابی کا ہوش نہیں آیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفہ نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا تھا، لیکن ایک رابی کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو، ہمارے جواب انکار میں ہے تو آج بھی انکار ہی ہے، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کرتے، بس ایک بار کرتے۔ وہ آج 3 دن سے اسپتال میں ہے، موت تو زندگی سے لڑی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار مان رہی ہے، زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ میروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا، اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ کر ٹھٹکے تھے اور ان کی بیوی تڑپی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی ممتا کی تڑپ چھپی نہ تھی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی کی تک کی خبر نہیں تھی۔ اسے میرے اس وقت کا خیال نہیں تھا، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا اور 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، مجھے سزا دے دے، اسے معاف کر دے۔ میرے روز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ رہ گئی تھی۔ کون سے اسپتال میں ہے؟ وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے ہی رابی کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر سے ہمت نہیں ہاری تھی۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس کی نظر سب سے پہلے میروز پہ پڑی تھی۔ اجاڑ ویران چہرہ، کافی تکا تکا سا لگ رہا تھا، اور وہ میروز تھا، ہر دم ایکٹیو اور صاف ستھرا رہنے والا۔ اس کی نظر خود پہ محسوس کرتا ہے اس سے آگے سے ہٹ گیا تھا، اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پہ پڑی تھی۔ ماں، وہ زیر لب بولی جیسے خواب ہو۔ میری جان، میری بچی کیسی ہو؟ وہ لپک کر پاس آئی تھی۔ موم، اس نے چھوا تھا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہاری موم۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اور وہ، اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا اور میروز کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ کون؟ وہ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چونکی تھی۔ جائیے احمد، بچی کو لائیے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ مبارک ہو بھابھی۔ تبھی نشا بھی بچی کو لیے اندر آئی تھی۔ نشا رابی سے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے بچی کو رابی کے پاس لٹا دیا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے میروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے گیا ہے، نشا نے جواب دیا تھا، اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے تھے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ رابی گھر آ گئی تھی۔ بھائی، بچے کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے پوچھا تھا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا کیا رکھے۔ اس نے رابی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ سنجیدگی سے بتاؤ، کیا نام رکھنا ہے بچے کا؟ فیروز وقت نے پوچھا تھا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ میروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ وانیہ میروز وقت اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفہ نے بھی کہا تھا۔ رابی چپ چاپ کھانا کھاتی رہی، پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ میروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تم کو نام بتا دو۔ وانیہ میروز وقت، رابی نے کہا تو میروز نے مسکرا دیا تھا۔ ایک بات پوچھوں، تمہیں بات کرنے کی اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اسے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ آئی یہ بات، جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لوٹا چکا ہوں۔ خیر، ہر بات تو اب بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے شرارت سے کہا تھا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ رابی نے پوچھا۔ نہیں تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ پشیمان تھا جب تمہیں میں نے موم ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا
کیوں میں رشتوں میں دراڑ کا سبب بن گیا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا، تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے، یہ کسر ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ میں روز نے سے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ جیسے قریب ہے میں روز نے سے بازو کے گھیرے میں لیا تھا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کرو۔ وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے، تم خود کو ہی دیکھ لو، پہلے قریب آتا تھا تو دور بھاگتی تھی، اور دور بیٹھا تھا تو خود ہی قریب آ گئی ہو۔ میں روز پٹری سے اتر گیا تھا، کیا کہا؟ وہ چیخی تھی، یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری وہ توجہ اپنی طرف سمت کروا رہی ہو۔ میں روز نے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم نے خود مجھے قریب بلایا تھا، مجھے کب پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تھا۔ میں روز وقت اس نے میں روز کے بال دبوچے، تبھی وانیہ رونے لگے، میں روز کا رومانٹک موڈ خراب ہوا تھا۔ رابی جلدی آؤ، میں روز کا فون ہے۔ سکینہ بیگم نے آواز دی تھی، آ رہی ہوں۔ وہ لانچ سے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، کیا بات ہے، موڈ آف کیوں ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا فون توڑ دیا ہے نیچے پھینک کر۔ کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہو۔ اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں یار، گھر بہت خالی ہو گیا، موم ڈیڈ بھی تم دونوں کو بہت مس کر رہے ہیں۔ ہاں، یہاں بھی موم ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں۔ رابی اپنی ماں باپ کے لیے اداس ہوئی تھی، تبھی تو کہتا ہوں کہ نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا اور ایک موم ڈیڈ کے پاس۔ اچھا، پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے، بہت تیز ہو، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف بن گیا ہوں، اور اب میں بنتی ہوں بیوقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں سے۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا تھا۔ پھر کب گھر آ رہی ہو؟ پاپا آئے تو کہتی ہوں سیٹ بک کروا دے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ جہاز کی پرواز کرنے میں ابھی ٹائم تھا۔ وہ وانی کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئی تھی۔ ماما وانی نے اشارہ کیا تھا۔ ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا، وہ بچی بھی وانیہ کو دیکھ رہی تھی، شاید کھیلنا چاہتی تھی۔ بالآخر وانی نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی تھی۔ رابی نے گاؤن میں بیٹھی لڑکی سے معذرت کی تھی، اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ رابی کو حیرت ہوئی، اس آواز نے رابی کی ماتھے پر بم پھوڑا تھا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا، فاطمہ یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے فاطمہ، تم کہاں تھی؟ رابی کا لہجہ بھرا ہوا تھا، پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر ختیجہ ممانی نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ کچھ نہیں بتایا۔ جیسے موم ڈیڈ نے مجھ سے ملنا شروع کیا، ماموں نے ان سے رابطے ختم کر دیے۔ رابی نے کہا تھا، میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ۔ پرانی بات تو یاد نہیں کرتی، شادی شدہ زندگی میں وقت میں نہیں ملتا سوچنے کا۔ فاطمہ جانتی تھی کہ رابی شرمندہ ہے، ملتا ہے وقت، جب لیٹتی ہوں سونے کے نیند نہیں آتی، کیسے آئے گی؟ ہم نے کبھی کسی کے لیے جب برا کیا ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی۔ رابی بھول جاؤ پرانی باتیں، میں بھی بھول گئی ہوں، میں اس بات کو چھوڑ دوں گی تو مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہتے آنسوں کے ساتھ ہاتھ جوڑے تھے۔ میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے ابا، بے شک تم سے ناراض رہے مگر میں نے معاف کر دیا۔ ہاں، شروع میں دکھ ہوا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی تھی یہی قسمت ہے۔ وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں، میری قسمت تو یہ ہے وہ تو تمہاری تھی۔ رابی کے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گھور رہے تھے۔ رابی خود کو سنبھال لو۔ فاطمہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ تھینک یو فاطمہ، اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما تھا۔ آج اس نے کھل کر سانس لیا تھا، ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا۔ فاطمہ بہت زیادہ خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ کراچی میں ہوتا تھا، اچھی فیملی تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہے تھے۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، وہ باہر آئے تو مروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ، ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی ہے، مروز مجھے معاف کر دیا۔ مروز نے خدا کا شکر ادا کیا، اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا۔ رابعہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا، کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر، تو اب کر لو۔ نہیں، اب گھر جا کر تو جلدی چلو۔ مروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور رابعہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی، اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وانیہ نے تالیاں بجانے لگی تھی۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈر، سے تھا ناول شرارت، اس کی رائٹر ہے نبیلہ عزیز۔ دراصل جب میں نے ناول پڑھنے چھوڑ دیے تھے نا، تو تب یہ میری نظروں کے سامنے یہ ناول آیا تھا، تو کافی اچھے کمنٹ بھی تھے، لیکن ایسا ہوتا نا کہ انسان ناول، کیونکہ میں نے بہت سارے ناول پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اتنے ناول پڑھ کے پھر میرا دل جو ہے نا وہ اٹھ گیا تھا ہر یہ چیز سے، پھر میں نے ناول پڑھنے چھوڑ دیے تھے، کچھ گیپ لیا تھا۔ جب میرا ایسے دل ہوتا ہے پھر میں تھوڑی دیر گیپ لیتی ہوں، اس کے بعد پھر پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ تو تب یہ ناول میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا، اس کے اتنے اچھے کمنٹ پڑھنے کے باوجود بھی جب میں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی تو مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، اس لیے کچھ لائنیں پڑھ کے میں بند کر دیتی تھی، لیکن اب میں نے پڑھا تو ناول اچھا لگا مجھے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی ناول پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا، کیونکہ آپ لوگوں کا رسپانس بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، اتنا پڑھتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، تو آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔
تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے سے ناول لے کے آیا کروں۔ تو ناول کا نام ہے شرارت اور اس کی رائٹر ہے نبیلہ عزیز۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔